اللہ تعالیٰ جیسی محبت دوسروں سے۔ اس آیت میں مشرکین کا دنیاوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں، اللہ جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسی جماتے ہیں جیسے اللہ کی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، وہ شریک اور ساتھی سے پاک ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اللہ اکیلے نے تمہیں کیا ہے۔ پھر فرمایا ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا دوسرے سے ایسی محبت کریں نہ دوسروں سے ایسی محبت کریں، نہ کسی اور کی طرف التجا کریں، نہ دوسروں کی طرف جھکیں، نہ اللہ کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر بوجہ شرک کے ظلم کرتے ہیں، عذابوں کی اللہ انہیں خبر پہنچاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عذابوں کو دیکھ لیتے تو یقین ہو جاتا کہ قدرتوں والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تمام چیزیں اللہ ہی کے ماتحت اور زیر فرما ہیں، اور اللہ کے عذاب بھی بڑے بھاری ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ اس دن نہ تو اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی اور شرک و کفر پر ہرگز نہ اڑتے۔ اس دن جن جن کو ان لوگوں نے اپنا پیشوا بنا رکھا تھا وہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اے اللہ آپ پاک ذات ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح جنات بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور صاف صاف ان کے دشمن ہو جائیں گے اور عبادت سے انکار کریں گے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے کہ جن جن کی یہ لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت کے دن سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدہ ہو جائیں گے، یعنی ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یعنی اے میری قوم کے لوگوں تم نے اللہ کے سوا بتوں کی محبت دل میں بٹھا کر ان کی پوجا شروع کر دی ہے، قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ الآیات، یعنی الظالم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار بن جاتے۔ وہ یعنی ان کے پیشوا جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اللہ پرستی سے روکا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ تابعدار اپنے پیشواؤں کو مخاطب کر کے کہیں گے تمہاری دن رات کی مکاریاں، تمہارے کفریہ احکام، تمہاری شرک کی تعلیم نے ہمیں پھانس لیا۔ اب سب کو اندرونی ندامت ہوگی اور ان کی گردنوں میں ان کے برے اعمال کے طوق ہوں گے۔ اور جگہ ہے کہ اس دن شیطان بھی کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق الآیات، یعنی اللہ کا وعدہ تو سچا تھا اور میں نے تمہیں جو سبز باغ دکھا رکھا تھا وہ محض دھوکا تھا، تم پر میرا کوئی زور تو تھا نہیں، مگر میں نے تمہیں صرف کہا تم نے منظور کر لیا، اب مجھے ملامت کرنے سے کیا فائدہ؟ اپنی جانوں کو لعنت ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کروں نہ تم میری، میں تمہارے اگلے شرک سے انکاری ہوں، جان لو کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، یعنی کٹ جائیں گے، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی، نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آئے گی، دوستیاں کٹ جائیں گی اور رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ بلا دلیل باتیں ماننے والے اور بے وجہ اعتقاد رکھنے والے اور پوجا پاٹ اور اطاعت کرنے والے جب اپنے پیشواؤں کو اس طرح بری ذمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہایت حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ اگر اب ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹ جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے آج ہو رہے ہیں۔ نہ ان کی طرف التفات کریں، نہ ان کی باتیں مانیں، نہ انہیں اللہ کا شریک سمجھیں، بلکہ اللہ واحد کی خالص عبادت کریں۔ حالانکہ در حقیقت اگر بالفرد یہ لوٹائے بھی جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے تھے، جیسا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ،
اسی لیے یہاں فرمایا انہیں اللہ ان کے کرتوت اسی طرح دکھائیں گے، ان پر حسرت و افسوس ہے، یعنی اعمال نیک جو تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ جیسے اور جگہ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور جگہ ہے اعمالهم کرماد، اور جگہ ہے اعمالهم کسراب، یعنی ان کے اعمال برباد ہیں۔ ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جسے تند ہوائیں اڑا دیں۔ ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے مگر پاس جاؤ تو ریت کا تودا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے اعمال سے بچائے جو ہمیں جہنم کی آگ میں لے جاتے ہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔